تصوف کا جو مکمل نصاب ہے، اگر آپ نے عملی طور پر کسی شخصیت میں دیکھنا ہے تو وہ حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ولایت کی علامات ہے، ولایت کی جو پہچان ہے، اس کے اوصاف ہیں اور وہ محاسن اگر کسی شخصیت میں دیکھنے تو وہ حضرت داؤد طائی ہیں۔ جو ولایت کی علامات ہیں وہ ہیں کیا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اولیاء کاملین کی شان و عظمت کو بیان کیا اور ان کی علامتوں کو بیان کیا تو ان کی بنیادی علامت یہ بیان کی کہ یریدون وجہہ، کہ یہ جو اولیاء ہیں وہ ہر لحظ، ہر لمحہ، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے وجہ کریم کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے قلب و باطن میں، ان کے دھیان میں، ان کے خیال میں، ان کے ارادے میں، ان کی محبت میں فقط صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابو القاسم القشیری نے حضرت ابو علی الجرجانی کے حوالے سے لکھا کہ ولی جو ہوتا ہے اس کا حال فنا ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ حق وہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز میں سکون حاصل نہیں کرتا، اس کی تسکین، اس کا اطمینان، اس کا چین، اس کی راحت وہ فقط اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، اسی میں وہ مصروف رہتا ہے، یعنی وہ فنا فی اللہ کی عالم، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت غوث الورا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو بیچ میں مخلوق کو نکال دے، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو تو بیچ میں سے نفس کو نکال دے۔ اور پھر اسی طریقے سے اولیاء کاملین نے ولایت کی خود علامات کو بیان کیا اور یہ علامات آپ کو بدرجہ اتم حضرت داؤد طائی میں نظر آتی ہیں۔ ان کا خوف خدا دیکھیں تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رو پڑتے تھے اور اللہ رب العالمین کی محبت میں مستغرق رہتے تھے۔ راتوں کو ان کے پڑوسی بتاتے ہیں کہ ہم دیکھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، کسی طرح سے دنیاوی جو آرائش ہوتی ہیں، ذبائش ہوتی ہیں، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ قبرستان گیا اور ایک خاتون اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹا تمہارے دائیں رخسار کا کیا حال ہوگا اور تمہارے بائیں رخسار کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ لفظ سنے اور حضرت داؤد طائی کو خوف خدا نے آ گھیرا اور آپ وہیں روتے روتے آپ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ اتنا اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے تھے، آپ کی تنہائیاں بھی پاک تھیں اور آپ کے اجالے بھی پاک تھے۔ ذرا یہاں قطع کلام کی معذرت، رکیں، اس واقعے کو آپ نے بیان تو کر دیا، اس کی لذت بھی تو لوگوں کو لینے دیں، کیونکہ یہ بات ایسی ہے آج اگر کسی سو کال، میں اللہ ماشاءاللہ جو ظاہر ہے، لیکن سو کال جو اپنے آپ کو قبہ جبے میں مطلب جو ہے بند رکھتے ہیں وہ تو کسی عام آدمی کی بات سننے کو ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد طائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نصیحتیں ہیں، میں تو عالم بھی ہوں اور عارف بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود نصیحت میں لے رہا ہوں ایک خاتون سے جو کہ مطلب اپنے بچے، سادی سی خاتون سے۔ یہ ذرا رک کے بتائیں۔ اب آپ دیکھیں قبلہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ قال سے حال کی طرف مکمل طور پر جو ہے نا وہ آپ شفٹ ہو چکے تھے، آپ نے قال کی دنیا سے حال کی دنیا میں ایسے قدم رکھا، پھر کوئی بھی لفظ اب دیکھیں اس چیز کو، انہوں نے تو ایک جملہ ماں نے بولا نا کہ بیٹا اس وقت قبر میں آپ کا جسم رکھا ہوا ہے اور آپ کا دایاں رخسار خاک پر ہے یا بایاں رخسار خاک پر ہے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، کفن سلامت رہا ہے یا نہیں رہا ہے، آپ کی آنکھ سلامت رہی ہے یا نہیں رہی ہے، تمہاری ماں کو اس وقت خبر نہیں ہے۔ تو اب اس چیز کو ایک ہے قال کی دنیا میں اس کو سننا اور ایک ہے حال کی دنیا میں وہاں جا کے خود کو محسوس کرنا، اس لمحے کو عالم برزخ میں اپنے آپ کو لے جا کے محسوس کرنا اور اس کی کیفیت کو محسوس کرنا، پھر ہی اصلاح کامل ہوتی ہے اور پھر ہی نصیحت قبول کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس ہارون الرشید آیا، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، پھر اس کی ماں نے جو ہے نا آپ کی منت کی تو پھر آپ بادشاہ سے ملے اور جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو قبرستان میں ہے۔ کہا تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی قبرستان میں ہے۔ کہا تمہارا ایک بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ بھی قبرستان میں ہے۔ کہا کہ جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں پھر داؤد طائی کی نصیحت کی اسے کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کفن، اپنوں کے کفن کے جو ہے نا وہ بند باندھے ہیں، ڈوریاں
باندھی ہیں, اپنوں کے جو ہے نا وہ جنازوں کو کندھا دیا ہے, اپنوں کو اٹھا کے مٹی میں ڈالا ہے. ہاں دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, رشوت کی مار کر رہے ہوں گے, جو لوگوں کے حقوق کو کھا رہے ہوں گے, جو بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر چکے ہوں گے, جو ظلم کی آندھیاں چلا چکے ہوں گے اور ابھی بھی ظلم کر رہے ہوں گے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کئیوں کے جنازے اٹھائے ہیں, قبر میں اتارا ہے, مٹی جو ہے نا ان کی قبروں کے اوپر منو مٹی ڈالی ہے اور اپنوں کو خاک میں ملتا دیکھا ہے. پھر آج ان کو کون مولانا سمجھا سکتا ہے جو اپنے جنازوں سے سمجھ نہ سکے ہوں؟ کون صوفی سمجھا سکتا ہے جو اپنی میتوں سے سبق نہ لے چکے ہوں؟ تو یہی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور اخلاص ایسا تھا, للہیت ایسی تھی, 40 سال آپ نے نفلی روزے رکھے اور آپ کے روزوں کا علم آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صبح جو ہے نا وہ کھانا اپنے ساتھ لے کے جاتے اور اس کو باہر صدقہ کر دیتے, اور پھر شام کو آتے تو افطار اپنے گھر میں کر لیا کرتے تھے. یہ للہیت تھی, یہ اصلاح تھی, یہ خوف تھا اور یہ ولایت تھی, اور اس کے سبق پڑھانے کی ضرورت ہے آج.